خیبر سے لے کے کراچی تک ان کے لیے جو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھ کے میں یہ سمجھ گیا کہ یہ قوم جو ہے یہ زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج پوری قوم جو ہے وہ اشکبار ہے، دل گرفتہ ہے، کیونکہ آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ایک ایسا سائنسدان، ایک ایسا شخص، ایک ایسا محسن پاکستان جس نے پاکستان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنا فرض جو ہے احسن طریقے سے پورا کیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کی قوموں میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوا، وہ شخص آج ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسے شخص ہیں، پاکستان کے ایک ایسے محسن ہیں جن پہ دنیا بھر میں بے پناہ تنقید کی گئی۔ صدر بش نے انہیں ہدف تنقید بنایا، اور یہ اتنے اہم یہ شخصیت ہیں پاکستان کی۔ قائد اعظم کے بعد یہ سب سے زیادہ یہاں لوگوں نے ان پہ تنقید کی ہے، بیرون ملک میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے، وہاں پاکستان میں بھی ان کے جو دشمن ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر مسائل کے باوجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور ان کا یہ اعزاز ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ رہتی دنیا تک وہ محسن پاکستان کے طور پہ جانے جائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں یہ بھوپال میں پیدا ہوئے، بھوپال سے انہیں بے پناہ نفرت، بھوپال سے انہیں بے پناہ محبت تھی، اور یہ اپنی بھوپال سے محبت کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ بھوپال میں ہی ان کے بچپن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ اس وقت جو مہرانی بھوپال کی نواب کی بیگم تھی، ان سے ایک مہرانی جو ہے ہندو وہ ملنے آتی تھی، ان کے ساتھ جوتشی بھی کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ڈاکٹر اے کیو خان کی والدہ ہیں وہ انہیں لے کے بھوپال کے محل میں گئیں، تو وہاں پہ وہ جوتشی بھی موجود تھا۔ اس جوتشی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کنڈلی بنائی اور کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہو کے غیر معمولی کارنامے انجام دے گا، یہ 2 علوم جو ہیں ان میں شہرت حاصل کرے گا، یہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے عزت لے کے آئے گا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ جو ان کا ذائچہ تھا، اور یہ ذائچہ مجھے عنایت کیا، اور یہ میں نے اس ذائچے کو ان پہ جو آرٹیکل چھپے اس میں بھی میں نے استعمال کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں شاید قدرت نے انہیں اس عظیم کام کے لیے اس وقت منتخب کر لیا تھا جب ابھی پاکستان بھی مارتے وجود میں نہیں آیا تھا۔ ان پہ خدا کی رحمت تھی، غیر معمولی طور پہ ان کے کام جو ہیں وہ بچپن سے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایک واقعہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور اس واقعے کو میں نے تحریر بھی کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، اور بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ وہ جب 9th کلاس میں پڑھتے تھے تو ان کا ایک سبجیکٹ میں غالباً فزکس میں 1 نمبر جو تھا وہ کم آیا، تو ان کے والد جو تھے ڈاکٹر صاحب کے، وہ بھی وہاں پہ بھوپال کے اسکول میں ٹیچر تھے، اور وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر 1 نمبر انہیں زیادہ مل جاتا تو اس کی وجہ سے وہ ان کو دوبارہ وہ امتحان نہ دینا پڑتا، زیادہ وہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ جو نمبر ہے یہ انہیں مل جائے۔ تو وہ اپنے دوست کے ساتھ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس بھی گئے، لیکن انہوں نے وہ نمبر جو تھا وہ بڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس زمانے میں بھوپال میں ایک پہاڑی پہ ایک بابا رہتے تھے، تو پہاڑی کے بابا کے طور پہ وہ مشہور تھے، اور بھوپال کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق وہ اپنے دوست کے ساتھ وہاں پہ پہنچے اور بابا جی کو اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بابا جی جو تھے وہ احرام جیسی 2 چادروں میں ایک چادر وہ باندھتے تھے اور دوسری چادر وہ اوپر لیتے تھے قمیض کی طرح۔ تو چادر جو ہے انہوں نے جو احرام کی چادر تھی وہ اپنے سر پہ ڈالی، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ راستہ یہاں سے جاتا ہے، اور وہ راستے سے چلاتے ہوئے نشانیاں بتاتے ہوئے وہ
اس گھر میں پہنچ گئے. یہاں پہ ہیڈ ماسٹر صاحب رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے سر پہ ٹوپی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں. تو انہوں نے ایک چٹکی بجائی اور انہوں نے کہا اچھا تمہارا کام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ واپس اپنے جب شہر میں پہنچتے ہیں تو وہ جا رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ. تو پیچھے سے آواز آئی قدیر بات سنو. دیکھا تو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان سے کسی کا راستہ پوچھا کہ ان کے گھر جانا ہے تو ان کے گھر کون سا راستہ جاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سائیکل موڑی اور سائیکل موڑتے موڑتے انہوں نے قدیر کو کہا کہ قدیر بیٹا وہ تمہارا کام ہو جائے گا, میں نے تمہارے سائنس ٹیچر کو کہہ دیا ہے. تو اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو قدرت بھی ایک طرح سے آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہنچے, پاکستان کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے پہنچے. وہ سندھ کے جو بارڈر ہیں وہاں سے وہ داخل ہوئے اور پھر وہ آ کے کراچی میں وہ آباد ہو گئے. کراچی میں رہے, وہاں سے پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے, ہالینڈ چلے گئے اور وہاں پہ بڑے اعلیٰ ادارے جو ہیں ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں انقلاب اس وقت آیا جب سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا. ڈاکٹر صاحب نے بھٹو کو لکھا قوم کے تحفظ کے معاملے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. بھٹو جو ہے وہ بہت پریشان تھے بھارت کے ایٹمی دھماکوں سے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آ چکا تھا. تو یہ جو دھماکے تھے یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا مستقبل خطرے میں ہے. بھٹو نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ ان دھماکوں کے بعد وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھوئیں کی زد میں ہے. تو اس وقت انہوں نے عہد کیا بھٹو نے کہ وہ پاکستانی جو ہیں وہ گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک غیر معمولی ذہین آدمی تھے, بے پناہ ذہین آدمی تھے. انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر قدیر صاحب نے اپنی خدمات اس سلسلے میں انہیں پیش کر دی تھی. بھٹو صاحب بھانپ گئے کہ ڈاکٹر قدیر ہی وہ شخص ہے جو پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہے. انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کی, ان کے معاملات کو آڈٹ سے بچایا, بیوروکریسی کے فیتے سے بچایا اور کچھ ایسے انتظامات کیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں. اور پاکستان کا جو ایک ایٹامک پلان ہے اس کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے, اور یہ اب مغربی میڈیا میں بیان کی جاتی ہے کہ پاکستانیوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے جو اٹامک انرجی حاصل کریں گے, لیکن دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ لیں, دنیا کو دوسری راستے پہ چلانے کے لیے بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ فرانس سے ایک ایٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ خریدا جائے اور اس کا معاہدہ ہو گیا. اور اس کے بعد خود ہی یہ جو اس معاہدے کی جو تفصیلات ہیں وہ مغربی پریس کو جاری کر دی گئیں. مغربی پریس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن جائے گا, ایسا ہوگا, یہ ہوگا. تو ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا. تو درحقیقت اس وقت صورتحال تو حالانکہ یہ تھی کہ پاکستان کو جو ایٹامک یہ ری پروسیسنگ پلانٹ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو پاکستانیوں نے اس دوران ڈاکٹر اے کیو خان کی رہنمائی میں مختلف کمپنیوں سے رابطہ کیا اور ان کمپنیوں نے اپنے قوانین کے مطابق بڑے ذوق و شوق سے, اور بلکہ بعض اوقات میں ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ میں بعض کمپنیاں تو ان سے منت کر رہی تھیں کہ ہم سے سامان خریدیں, اور وہ سامان جو ہے وہ جو بعد میں پاکستان کے کہوٹا پلانٹ میں استعمال ہوا وہ بڑے ذوق شوق سے کیا. اور اس سلسلے میں کہیں پہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, کہیں پہ کچھ ایسا نہیں کیا گیا. ہاں یہ ضرور تھا کہ مغربی کمپنیوں کا خیال تھا کہ یہ جو سامان پاکستان میں جا رہا ہے اس سے کوئی شخص استعمال نہیں کر سکے گا اور یہ ڈبوں میں پڑا یہ زنگ آلود ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا, اور ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ایک بڑا موقع ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس سامان کو استعمال کیا, پلانٹ کو بنایا. یہاں سے جو لوکل جو چیزیں تھیں, کچھ جو چیزیں نہیں مل سکی انہوں نے یہاں پہ خود بنوائیں. اور جب ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے گورنمنٹ کو بتایا کہ جو بالکل ایٹم بم تیار ہے اور اس کا ایک کولڈ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. تو پاکستان نے اب ایٹم بم بنانا شروع کیا اور یہ آپ 1980s میں تیار ہو چکا تھا. ضیاء الحق جو تھے وہ بڑے خوش تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے, اس لیے انہوں نے کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز کا جو نام تھا وہ بھی
ڈاکٹر اے کیو خان لیبارٹری جو ہے ان کے نام پہ رکھ دیا، اور اب یہ خان ریسرچ لیبارٹری جو ہے کوٹا لیبارٹری ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. کیونکہ باقی جو ادارے تھے جو بھی کام کر رہے تھے ان کے کام کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کا آپ یوں سمجھیں کہ یورینیم انریچمنٹ نہ ہوتا جو اٹامک انرجی کا بیسک کام ہے، تو پھر ساری ایفرٹس، ساری چیزیں، ان کا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ بالکل بے معنی ہوتی. سب سے مشکل کام ایک ہی تھا، اور وہ یورینیم کی انریچمنٹ کا تھا. وہ سینٹریفیوج کی مشینیں تھیں جو کوٹا میں لگائی جا رہی تھیں. تو یہ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کے کچھ انٹرویوز بھی آئے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب ایٹم بم کی جو دھمکی ہے اس نے برصغیر کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا. راجیو جو تھا وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے پلان یہ بنایا تھا کہ بارڈرز پہ بڑے وسیع پیمانے پہ فوجی جو ایکسرسائزز تھیں وہ شروع کروا دی تھی. پاکستان کے اداروں کو خبر مل گئی تھی کہ پاکستان پہ حملہ ہونے والا ہے. تو اس وقت ضیاء الحق جو تھے، جنرل ضیاء الحق جو تھے، وہ بجائے اس کے کہ اس حملے کو سیریس لیتے، وہ میچ دیکھنے کے لیے، کرکٹ میچ دیکھنے کے جو اس وقت جاری تھے اس میں انڈیا میں، وہاں چلے گئے. اور جب آخری میچ انہوں نے دیکھا تو راجیو جو ہے انہیں رخصت کرنے کے لیے آیا. تو کہا یہ جاتا ہے، جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق جو ہیں وہ راجیو کو ایک طرف لے گئے، اور انہوں نے راجیو سے کہا کہ دیکھیں، مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر بر صغیر سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے تو اسلامی سویلائزیشن کا خاتمہ دنیا سے نہیں ہوگا، لیکن اگر بر صغیر سے تمام ہندوؤں کا خاتمہ ہو جائے تو ہندو سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے دنیا سے ہندو سویلائزیشن کو ختم کرنا ہے یا ہم نے مسلمان سویلائزیشن جو ہے نقصان پہنچانا ہے. دبے لفظوں میں ضیاء الحق نے واضح طور پہ راجیو کو میسیج دیا کہ پاکستان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہے جو فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. جاننے والے بتاتے ہیں کہ جیسے ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں بلند ہوا، راجیو جو ہے وہ تیزی سے کنٹرول روم کی طرف بھاگا، اور اس نے جو فوجوں کو پہلے آرڈر دیے ہوئے تھے کہ ضیاء الحق کے طیارے کے جانے کے بعد وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، اس حملے کو جو ہے اس کے کرنے کے اس نے احکامات واپس لے لیے. بھارت میں یہ جو جنگ ہو نہ سکی اس کے متعلق کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اس کے متعلق شہادتیں بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان کو یہ جنگ جو ہے، جنگ سے اگر محفوظ رہا ہے تو اس میں اس کا جو سہرا ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر پہ جاتا ہے. وہ اپنے رفقا کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو شاید پاکستان ایٹم بم نہ بناتا. ان کے ایک رفیق کار ڈاکٹر فاروق نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ابتدائی مرحل میں امریکہ یا کوئی دوسرا ملک جو ہے ڈاکٹر صاحب کو کسی طرح سے اس پلانٹ سے، اس پروجیکٹ سے علیحدہ کر دیتا تو پاکستان کبھی ایٹم بم نہ بنا پاتا. پاکستان کے پاس جو دوسرے لوگ تھے ان کی اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ سائنسدانوں کی ایسی ٹیم تیار کی جو ماشاءاللہ یہ جو ایک ایٹامک ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس کو تیار کر سکتی ہے. اور پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں، ایک ایسے ملک کی ایٹمی صلاحیتیں جو سوئی نہیں بنا سکتا، جو سائیکل امپورٹ کرتا ہے، جو گاڑیاں امپورٹ کرتا ہے، جو اے سی امپورٹ کرتا ہے، وہ اس سے دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس سے یہ ایٹم بم بنایا. امریکہ نے پاکستان کے بعد یورینیم انریچمنٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کیا. بھارت جو ہے وہ تو پاکستان میں اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. اس نے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایٹم بم بنایا وہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ فرسودہ ہو چکی ہے، اور بڑا ایک اس کا لمبا پروسیس ہے. اور اس کے ذریعے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم کرائے گئے تھے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھارت کے پاس موجود ہے. آئے گجرال جو وزیر اعظم ہیں بھارت کے رہے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت بہتر ٹیکنالوجی ہے. 1980s میں ایک جرنلسٹ جو تھے انڈیا کے، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ دیکھیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیا ہے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر پاکستان 10 ایٹم بم بنائے گا تو بھارت اتنا بڑا ملک ہے
کہ وہ ہم 100 ایٹم بم بنا لیں گے تو آپ ہمارا اس معاملے میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کو تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے 3 ایٹم بم کافی ہیں، اگر انڈیا کو تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے 7 ایٹم بموں کی ضرورت ہے، اور اتنے ایٹم بم جو ہیں وہ بن چکے ہیں. تو یہ اگر آپ نے دوڑ کرتے ہیں، آپ سے زیادہ ایٹم بم بنائے جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کیونکہ جتنے ایٹم بم 3 پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں تو 7 جو ہیں وہ انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اتنے جو ہیں یہ دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود ہیں. تو اب ہمیں صلح کی طرف جانا چاہیے، اب ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. آج جب بھارت پہ مودی کی حکومت ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر کو زبردستی جو ہے اس کا ایک آئینی جو حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کو ختم کر کے بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو یہ بالکل غالب امکان تھا کہ مودی جو ہے وہ محاذ آرائی سے باز نہ آتا، وہ ضرور پاکستان پہ کم از کم جو کشمیر ہے اس کو بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا، جو آزاد کشمیر کو پاکستان سے توڑنے کی کوشش کرتا. اگر بھارتی فوجوں کو پاکستان کی سرحد جو ہے عبور کرنے کی جرت نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے ایک ہی تھریٹ ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک ہی خطرہ نظر آتا ہے کہ پاکستان ایٹم بم استعمال کر لے گا. اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اور پاکستانیوں نے واضح کیا ہے اور عالمی سطح پہ بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر کسی وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پڑتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ایٹم بم جو ہے وہ استعمال کرے گا، بلکہ اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضرور ایٹم بم استعمال کرے گا. پاکستان نے ایٹم بم بھی نہیں بنایا، ڈاکٹر قدیر خان نے قوم کو میزائل کا تحفہ بھی دیا ہے، میزائل بھی بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت کے ہر شہر میں، ہر بڑے شہر کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے، وہاں پہ ایٹم بم کے ذریعے حملہ کیا جا سکتا ہے. تو بھارت کا جو یہ علم ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس کو کسی حماقت سے، بڑی حماقت سے روکے ہوئے ہے. پاکستان نے جب میزائل کا تجربہ کیا تھا تو اس وقت اس سے پہلے پاکستان جو ہے ڈیفنس میں دنیا میں 60ویں نمبر پہ تھا. جیسے ہی پاکستان نے میزائل کا تجربہ کیا، ڈیفنس کے اعتبار سے پاکستان 14ویں نمبر میں دنیا پہ آ گیا، اور جب پاکستان نے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو پاکستان 5ویں یا 6 نمبر پہ آ گیا. پاکستان نے ایٹم بم کا تجربہ شاید نہیں کرنا تھا، شاید پاکستان کا ایٹم بم جو ہے اس کا اعلان نہ ہوتا. یہ جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ یہ اپرچونٹی جو ہے پاکستان کو واجپئی صاحب نے دی، جنہوں نے ایٹم بم کے دھماکے کیے، اور ان دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے دھماکے کیے. اس وقت بھارتی جو قیادت تھی اس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نے جو ایٹم بم کی بات کر رہے ہیں، یہ میسیج دیتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی اس وقت پالیسی جو ہے یہی بتائی جاتی تھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ بھارت کو تو یہ باور کرواتے تھے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن باقی دنیا کو یہ باور کرواتے تھے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. اور انڈینز جو تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے ان کو بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن جب بھارتی دھماکوں کے بعد پاکستان نے دھماکے کیے تو بالکل بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی صلاحیت موجود ہے. ڈاکٹر ایکو خان صاحب کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے اگر ساتھ کام کرنے والوں سے، ان کے رفقۂ کار سے اگر پوچھا جائے تو وہ کیسے باس ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے باس ہیں کہ اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. وہ جذبہ جو ان کے اندر اس وقت پیدا ہوا تھا جب انہوں نے سکوت ڈاکا کی بات سنی تھی، جو پاکستان سے محبت کا جو جذبہ تھا وہ آخری دم تک ان کی زندگی کا حصہ رہا، اور انہوں نے وہ جذبہ اپنے لوگوں میں، اپنے ساتھ کام کرنے والی ٹیم جو ہے اس میں منتقل کیا. اس ٹیم نے بڑی جانفشانی سے کام کیا، انہوں نے دن رات نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالقدیر کا، جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں. انہوں نے اپنے شوہر کو کام کرنے کا موقع دیا، شوہر کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اور ان کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے ایک بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی اسلامی موضوعات کے متعلق قرآن سے متعلقہ جو تعلیم کتاب بھی ایک مرتب کی ہے، وہ مسلمان ہوئی ہیں، اور مسلمان ہو کے بھی بہت اچھی مسلمان ہوئی ہیں، وہ اسلامی کام بھی کرتی ہیں. اس طرح ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فلاحی کام بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہسپتال بھی قائم کیے ہیں،
وہ لوگوں کے انڈیویجول بھی بہت مدد کرتے تھے. کسی ان کے رفقا کار کو مسئلہ ہوتا تھا وہ اس کے لیے وہ آخری حد تک چلے جاتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ بھی ایک پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایک عظمت کی بات ہے کہ ان میں تکبر نہیں تھا, ان میں انا نہیں تھی. وہ بڑے کھلے آدمی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک ادبی ذوق بھی تھا. جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو بعض اوقات وہ سینکڑوں شعر جو ہیں وہ زبانی سنا دیتے تھے. اپنے پسندیدہ شعراء کی جو غزلیں ہیں ان پہ انہوں نے کتاب بھی مرتب کی تھی اور وہ بڑے اہتمام سے شائع ہوئی تھی. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اپنے دستوں کے ساتھ انہوں نے وہ کتاب جو ہے مجھے بھی عنایت کی تھی. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہمیشہ ہم یاد کرتے رہیں گے جب تک پاکستان قائم ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے, یہاں پہ بہت سے لوگوں نے بات کی ہے, ان پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے, ان پہ الزامات لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس گلے کے ساتھ تو دنیا سے رخصت ضرور ہوئے ہیں کہ انہیں ان کی پراپر قدر نہیں کی گئی اور کچھ ان کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. 3 مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ ایک ویڈیو بنائی تو میں نے ان کا لنک جو ہے واٹس ایپ پہ انہیں بھجوانے کی کوشش کی تو انہوں نے وہ میں لنک نہیں بھجوا سکا. پھر میں نے ان کے ٹیلی فون پہ بھجوایا تو ان کا فون آیا کہ میں نے انہیں کیا بھجوایا. تو میں نے کہا کہ میں نے لنک بھجوایا ہے اپنی نئی ویڈیو کا جو کہ ان کے متعلق ہے, تو اگر آپ مجھے واٹس ایپ دے دیں تو میں واٹس ایپ پہ بھجوا دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ پتہ نہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میرے پاس جو اگر واٹس ایپ ہوگا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جائے گا, تو واٹس ایپ کی سہولت مجھے حاصل نہیں. اس طرح کی بے شمار شکایتیں ہیں. کبھی کبھی وہ کرتے تھے لیکن کبھی ان کے پاکستان سے جو محبت ہے اس میں کمی میں نے محسوس نہیں کی. وہ گلہ تو کرتے تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ ان سے لوگ محبت کریں گے, انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. آج جب ان کا جنازہ ہوا ہے بارش میں دور دور سے لوگ آئے ہیں, لوگ دوسرے شہروں میں جو ہے انہیں یاد کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو قد ہے اور بڑا ہوتا جائے گا. اختتام میں ان کے ہاتھ کے متعلق بھی کچھ عرض کروں گا. مجھے ان کا ہاتھ دیکھنے کا موقع ملا ہے اور کئی دفعہ ہاتھ دیکھنے کا موقع ملا ہے. جب میں نے پہلی دفعہ ان کا ہاتھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ لکھنا کہ جو انڈیا والوں کے پاس پہنچ جائیں, وہاں اس علم کے بڑے ماہرین ہیں اور اس سے وہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جسے ہمیں اور یہ ہمارے مشن کو نقصان پہنچے. تو میں نے اس وقت ان کے ہاتھ کے متعلق کچھ نہیں لکھا تھا. جب مشرف کے زمانے میں ان کے خلاف اقدامات ہوئے تو میں نے ان پہ آرٹیکل لکھا. اس میں بھی ہم نے یہ احتیاط کی کہ ان کے ہاتھ کا پرنٹ نہیں چھاپا, لیکن ان کے ہاتھ پہ جو اہم نشانات تھے اس کا میں نے تذکرہ ضرور کیا. تو وہ میں آپ سے کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک تو ہاتھ جو ہے وہ ان کے قد کے نسبت جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے. وہ 6 فٹ سے زائد ان کا قد تھا لیکن ہاتھ اس کی نسبت سے چھوٹا تھا. اور جو بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں پامسٹری کے مطابق وہ چھوٹے ہاتھ والے لوگ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ احرام مصر بنانے والے لوگ جو تھے وہ بھی چھوٹے ہاتھوں والے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو انگوٹھا تھا وہ ان کی ایک ڈٹرمینیشن کو انڈیکیٹ کرتا تھا, فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو انڈیکیٹ کرتا تھا, اور اس میں جو توازن تھا ایک وہی انڈیکیٹ کرتا تھا کہ وہ فیصلہ بھی بہت اچھا کر سکتے تھے اور اس کو امپلیمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا جو ہاتھ جو ہے وہ جو ہتھیلی تھی وہ مربع تھی, جو وہ بھی انڈیکیٹ یہی کرتی ہے کہ ان میں ایک صلاحیت جو تھی وہ ایک عملی صلاحیتوں میں موجود تھی. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے جو مشری کا غبار ہے اس پہ ستارہ تھا اور وہ بڑا روشن ستارہ تھا. وہ ستارہ جو ہے ان کی زندگی میں بھی چمکتا رہا اور اس ستارے کے جو اثرات ہیں وہ ان کی زندگی کے بعد بھی موجود رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ جو ایک اور بہت اہم علامت ہے وہ ان کی برین کی لائن تھی اور ان کی دماغ کی لائن تھی. دماغ کی لائن جو ہے ان کی بہت زبردست تھی اور وہ دماغ کی لائن جو ہے اپنے اختتام پہ 2 شاخہ ہو جاتی ہے. 2 شاخہ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے, یہ اس کو امپلیمنٹ بہت کر سکتا ہے اور یہ شخص اچھا مصنف بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کتابیں بھی لکھی, وہ بہت اچھے لیکچرز بھی دیتے تھے اور ڈاکٹر صاحب ایک قومی اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے. ایک سوال جو جس کا جواب میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کیا ایسا شخص جو ہے اس کو دولت کا لالچ ہو سکتا ہے, تو اس کا جواب پامسٹری کا کوئی کتاب آپ دنیا کی اٹھا لیں اس میں اس کا جواب بالکل واضح ہے. وہ شخص
جو دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ کی جو لکیر ہوتی ہے وہ اپنے اختتام پہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، جو عطارد کا آبار ہے، ماؤنٹ آف مرکری جو ہے اس کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ عام طور پہ ایسے لوگوں کو دولت اکٹھی کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جائز ناجائز طریقے سے دولت بھی اکٹھی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو آبھار ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو دماغ کی لکیر ہے، یہ تقریباً 37 سال کی عمر میں یہ نیچے کی طرف جھکتی ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو مادیت سے ہٹ کے روحانیت کی طرف چلا جاتا ہے، جس کے لیے جو اس کے اصول ہوتے ہیں وہ اہم ہو جاتے ہیں، اور جس میں جو ایک کریٹیو صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کے ہاتھ میں ایسی چیزیں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ میں ذاتی طور پہ جانتا یہ تھا کہ انہوں نے ایٹم بم حاصل کیا تھا، مغرب کی جو سازشوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود حاصل کیا تھا، اور اس میں انڈیا ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس میں اسرائیل کے ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو وہ جو پیسہ خرچ کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ مختلف چیزیں منگواتے تھے، پرزے منگواتے تھے، تو وہ بہت کلیئر نہیں تھا۔ وہ لا کی پابندی تو وہ کرتے تھے، ان پہ جب کیس بنا ہالینڈ میں تو انہیں بری کر دیا گیا، کیونکہ ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی تھی کہ جنہیں وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے یہ کام کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، سب لوگوں کا خیال ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں نے جتنے جو لوگ ہیں، جتنے پیسوں میں پیسے وہ خرچ کرتے ہیں، ایک آبدوز پہ جنرل سمبیگ نے کہا تھا کہ 35 میرے پاس بجٹ آیا تو 35 جو بلین ڈالر تھا وہ ہم نے بحریہ نے اس سال جو ہے وہ خرچ کیا تھا ایک آبدوز خریدنے پہ، جبکہ اس سے 25 جو بلین ڈالر تھا وہ اٹامک پروگرام پہ خرچ ہوا تھا۔ تو پاکستان کے اٹامک پروگرام کے متعلق ڈاکٹر صاحب کی رائے بالکل درست ہے کہ انہوں نے کوڑیوں کے مول جو ہے وہ یہ کام کیا، اور بلکہ ایک دفعہ خود میں نے انہیں سنا تھا، پی سی میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جتنے جہاز جو فضائیہ کے لوگ ہیں جہاز اڑاتے ہیں، اور ہر سال جتنے وہ جہاز گر جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے، اتنے پیسوں میں تو انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دے دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے بڑی غیر معمولی صلاحیت دی تھی، ان کے برین بہت غیر معمولی طور پہ ذہین آدمی تھے، اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ اگر وہ بیٹھ جائیں تو وہ یعنی جو ایٹم بم کا جو پلان ہے اس کی ڈیٹیلز تک لکھ سکتے ہیں، انہیں فگرز تک زبانی تک یاد ہیں۔ تو اور ایک ان کی یہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی، وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایٹمی بجلی میں خود کفیل بنایا جائے۔ پاکستان کے پاس یورینیم کے ذخائر ہیں، پاکستان کے پاس انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی ہے، اب اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی، لیکن بہت سے حالات کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کر سکے۔ اس پہ وہ دکھ کا اظہار بھی کرتے تھے کہ وہ پاکستان کی یہ خدمت نہیں کر سکے، کیونکہ امریکہ میں بھی 35% جو بجلی ہے وہ اٹامک بجلی ہے، باقی دوسرے ریسورسز سے بجلی آتی ہے۔ تو پاکستان کی جو بجلی کی ضروریات ہیں، جو ہم اس وقت کرائسس فیس کر رہے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب کو کام کرنے کا موقع ملتا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا، یہ اسی طرح سے حل ہو چکا ہوتا جیسے ہمیشہ فار ایور جو ہے ڈیفنس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ناقابل تسخیر جو ہے وہ ملک بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے کہ یورپ میں، مغرب میں اگر کوئی زیرو ہو تو وہ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، ہمارے ہاں اگر ہیرو ہو تو اس کو زیرو بنا دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بات یہ درست تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو اپنی زندگی میں محسوس بھی کیا، لیکن آج جب میں ان کا جنازہ دیکھ رہا تھا، بارش میں لوگ جو ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، خیبر سے لے کے کراچی تک ان کے لیے جو ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھ کے میں یہ سمجھ گیا کہ یہ قوم جو ہے یہ زندہ ہے، ان پہ سب کو اتفاق ہے، سب ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں پاکستان میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، پاکستان میں ہمیشہ ان کی قدر کی جاتی رہے گی، اور جو بھی صحیح پاکستانی ہوگا وہ ہمیشہ اس امر کا احساس کرے گا کہ ایک شخص نے اپنی زندگی جو ہے کس طرح سے خطرے میں ڈال کے، کس طرح سے قربانیاں دے کے ایک ایسی قوم کو ناقابل تسخیر بنا دیا، جو سوئی بھی درآمد کرتی ہے، جو سائیکل بھی درآمد کرتی ہے، جو ٹیلی ویژن بھی درآمد کرتی ہے، اور اس کو ٹیکنالوجی میں وہ مقام دلایا